بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے جنت کو اللہ نے اس کے لیے حرام کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ شرک کی نحوست ہے۔ شرک معافی کا جرم نہیں ہے، معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اور جنت میں اگر شرک پر موت آ جاتی ہے تو دخول ناممکن ہے۔ قرآن کا اعلان ہے جو شرک پر موت آ گئی اسے اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار۔ بخاری کی روایت ہے جو اس حال میں مرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا شریک بناتا ہے، قبر کو بناتا ہے، پیر کو بناتا ہے، فقیر کو بناتا ہے، مزار کو بناتا ہے، ولی کو بناتا ہے، کسی دوسرے کو بناتا ہے، بزرگ کو بناتا ہے، اگر اس حال میں مرا دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو گیا، اس کو جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اب غور کریں کہ حقیقی طور پر نبی سے محبت کون کرتا ہے؟ جو لوگ قبروں پر جاتے ہیں کیا وہ نبی کے حقیقی محبوب ہیں؟ نہیں محبوب ہو سکتے۔ جو لوگوں کو شرک سے ڈراتے ہیں، جو لوگوں کو بت پرستی سے ڈراتے ہیں، جو لوگوں کو بدعات سے ڈراتے ہیں، ایک حدیث میں آپ کو آخری بتا دوں، جو یہ کہتے ہیں کہ تم نبی کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر قائم رہے گی، شرک نہیں ہوگا، توحید رہے گی، وہ ہمیشہ قائم رہے گی، مسلمانوں میں ہمارے بھائیوں میں رہے گی، وہ کوئی بھی بھائی ہو سکتا ہے۔ اور لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق، وہ حق پر قائم رہے گی، توحید پر قائم رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ لوگ چاہیں گے ختم کرنا، کوئی کہے گا نبی سے محبت نہیں کر دے، کوئی کہے گا ارے یہ تو وہابی ہیں، کوئی کہے گا ارے یہ تو میرے بھائی دین کو نہیں مانتے، انگریز کی اولاد ہیں، یہ تو ابھی کی دین ہے۔ ان کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ تو محمد بن عبد الوہاب کے بعد پیدا ہوئے۔ ارے میرے پیارے بھائیوں، ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم تو یہ اعلان کرتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو نبی تمہیں دے اسے لے لو، جو نبی جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہی نبی کا نعرہ ہے، یہی توحید کا نعرہ ہے، یہی نبی سے محبت کرنے کا نعرہ ہے۔ آپ جو الزام دے لیں، جو آپ کچھ کہہ لیں، لیکن اگر آپ دلائل کے میدان میں آئیں گے، آپ کو صحیح اسلام اگر پڑھنے کا موقع ملا، اللہ نے دماغ دیا ہے، اندھ بھکت نہیں بن سکتے ہمارے نوجوان، ہمارے نوجوان لکیر کے فقیر نہیں بن سکتے۔ اللہ نے دماغ دیا، آنکھ دیکھنے کے لیے دی، آپ ایجوکیشن بھی رکھتے ہیں، تعلیم بھی تھوڑی بہت ہوگی، اس لیے جو آپ کو مولوی نے غلط سلط بتا دیا اس پر لبیک نہیں کہنا ہے، غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو علماء سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ یہاں اگر آپ مفتیوں سے سوال کرتے ہیں، علماء سے، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ سوال نہ کر، تو فتنے میں چلا جائے گا۔ ارے تو مولوی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، سوال کرتا ہے، تو لگتا ہے تیرے ہوا لگ گئی ہے۔ قرآن کا اعلان ہے، رب کا اعلان ہے، سوال کرو، پوچھو، تحقیق کرو۔ دین تحقیق کا نام ہے، دین دلیل کا نام ہے، دین میرے بھائیوں ان جھوٹے وعدوں کا نام نہیں ہے۔ اس لیے اگر جنت چاہیے، اگر صحیح دین چاہیے، توحید کا سبق چاہیے، تو میرے پیارے بھائیوں دلیل کو سمجھو، اسلام کو سمجھو۔ اسلام کو کیسے سمجھنا ہے؟ دین اسلام کو ایسے سمجھنا ہے جیسے صحابہ کرام نے سمجھا تھا، صحابہ کرام کے طور طریقے پر، کسی مولوی کے طریقے پر نہیں کہ جو مولوی کہہ دے ہم ایسا دین سمجھ لے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مولوی کے پاس مکمل دین نہیں ہو سکتا۔ ارے ہمارے شیخ محترم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام معصوم عن الخطا نہیں ہو سکتے۔ معصوم عن الخطا کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد ہر شخص خطا کار ہو سکتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ارے اتنا بڑا مولوی کیا غلطی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا مولوی غلطی کر سکتا ہے۔ ہاں، نبی سے غلطی نہیں ہوئی تھی، آپ سے جو غلطیاں ہوئی تھی وہ معاف کر دی گئی تھی۔ اس لیے میرے پیارے نوجوان بھائیوں، ماؤں بہنوں،
سوال کرنا سیکھو، تحقیق کرنا سیکھو، اور جو آپ کو بتایا جائے اس کی دلیل پوچھو۔ آپ کو کوئی فاتحہ کرنے بلائے، ہمارے بھائی یہ پیار سے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ کو ہم گالی نہیں بک رہے، آپ کو غلط زبان استعمال نہیں کر رہے، پیار سے کہہ رہے ہیں آپ سے، اگر آپ کو فاتحہ کو کوئی بلائے، ان سے ایک سوال کرو آپ کہ مولانا یہ بتاؤ، آپ ہمارے امام محترم ہیں، کیا فاتحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، کیا صحابہ کرام نے کی تھی؟ اگر نہیں کی تھی، اگر کی تھی تو دلیل لائیے۔ بھئی اسلام تو دلیل کا نام ہے، اسلام دلیل کا نام ہے، اسلام تو کمپلیٹ ہو گیا، ہماری جو ذہن کی بات نہیں چلے گی، دلیل کی بات چلے گی۔ اگر وہ بتا دے آپ کو، نہیں بتا سکتے، کیونکہ نبی نے ایسا شیطانی کام نہیں کیا۔ کل روز قیامت چند لوگوں کو اللہ کے نبی کھینچیں گے اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کے لیے، لیکن اللہ کے فرشتے روک دیں گے کہ ان کو ساتھ میں نہ لے جاؤ۔ اللہ کے نبی کہیں گے ایسا کیا کر دیا انہوں نے؟ اللہ کے نبی سے کہا جائے گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں، انہوں نے میرا کلمہ پڑھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے، آپ کے انتقال کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی جو آپ نے نہیں بتائی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان کو لے جاؤ، تھتکار دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ یہاں سے۔ اس کے بعد نبی کا ساتھ نہیں ملے گا، جہنم کے اندر گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، بدعات سے بچیے، زندگی نہیں پتہ کتنی باقی ہے، 10 دن کی باقی ہے، 10 سال کی باقی ہے، سانس بند ہونا ہے اور رب کے یہاں حاضر ہونا ہے، توحید پر حاضر ہونا ہے۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو توحید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تحقیق اور میرے بھائیوں اسی طریقے سے سوال کر کے صحیح چیز پر عمل کرنے والا مسلمان بنائے۔ ہمیں اندھی تقلید سے رب العالمین محفوظ رکھے، جو صحیح دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں مکمل کیا اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ ہمیں پیری مریدی سے رب العالمین توبہ کرنے کی توفیق دے۔ ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔